السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز، ہم نے گزشتہ درس میں یعنی 7ویں درس میں ہم نے سورہ نبا کی چند ابتدائی آیتوں کا ترجمہ بھی کیا تھا، لغات کی طرف آپ کو متوجہ بھی کیا تھا، اور وجہ ترجمہ بھی ہم نے آپ کو بتلایا تھا۔ شاید کہ آپ انشاءاللہ سن بھی رہے ہوں، یاد بھی کر رہے ہوں اور توجہ بھی دے رہے ہوں۔ ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جتنا ہم اللہ کے کلام پر تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، توجہ دیں گے، انشاءاللہ وہ ہمارے دل اور ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں گا، اور اللہ کرے ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا ہو جائے۔ اب اس سے آگے کی آیات کا ہم ترجمہ کیے دیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ لغات اور وجہ ترجمے کی طرف آپ کو متوجہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک معینہ وقت ہے، بے شک فیصلے کا دن ایک معینہ وقت ہے، یعنی قیامت کے دن ہر انسان کو جو جزا اور سزا ملیں گی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک دن متعین کیا ہے، جس کو قیامت کے دن سے یا آخرت کے دن سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی کو یہاں پر فیصلے کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی کیفیت کیا ہوں گی، کب ہوں گا وہ؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا، پس تم گروہ گروہ ہو کر حاضر ہو جاؤ گے، یعنی الگ الگ جماعتیں ہوں گی۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ بندوں کی ٹولیاں ان کے اعمال اور عقائد کے اعتبار سے ہوگی۔ آنے والے قیامت کے دن سور کے بعد دوبارہ پیدا ہونے والے، اٹھنے والے، اپنی قبروں سے اٹھنے والے، اور آخرت میں جمع ہونے والے، تو ان کے درمیان حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹولیاں اعمال اور عقائد کے اعتبار سے ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا، پس وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا۔ آسمان کھول دیا جائے گا، پس وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن آسمان بہت کھل جائے گا، کیونکہ دروازے تو آسمان میں اب بھی ہیں، دروازے تو آسمان میں اب بھی ہیں، مگر قیامت کے دن فرشتوں اور عرش الہی کے نزول کے لیے، فرشتوں اور عرش الہی کے نزول کے لیے کشادہ دروازے کھولے جائیں گے۔ اور اس آیت کے مختلف اور تعبیرات ہیں جو ہم آپ کو انشاءاللہ لغات کے باب میں بتلائیں گے اور وجہ ترجمے کے باب میں بتلائیں گے۔ ابھی ہم آپ کو آیات کا ترجمہ کیے دے رہے ہیں۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا، پس وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔
وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ چمکتی ریت ہو جائیں گے. اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ چمکتی ریت ہو جائیں گے، یعنی گرد و غبار میں تبدیل ہو جائیں گے. پہاڑ جب چلائے جائیں گے، جیسے گرد و غبار جب چلتا ہے تو ہر طرف پھیلتا ہے، ایسے جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو گویا تو گرد و غبار کے اعتبار سے ہر طرف پھیل جائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، ان جہنم کانت مرصادا، کہ بلا شبہ دوزخ ایک گھات کی جگہ ہے. بلا شبہ دوزخ ایک گھات کی جگہ ہے، اس لیے کہ وہاں فرشتے اور دوزخیوں کے طاق میں ہیں. اس لیے کہ وہ فرشتے اور دوزخیوں کی طاق میں ہیں. فرشتے وہاں پر یعنی جہنم میں فرشتے دوزخیوں کی طاق میں ہیں. اور پھر آگے فرمایا ہے للطاغین مآبا، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا، لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں رہیں گے، مدتوں رہیں گے. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی سعید صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ترجمہ کیا ہے قرنہا قرن رہیں گے، قرنہا قرن رہیں گے، تا ابد رہیں گے. اب قرنہا قرن کتنا ہے اس کی کوئی تعداد نہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ مدتوں رہیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لابثین فیہا احقابا. اور پھر جب ہم لغات بتائیں گے آپ کو، لغات کی طرف متوجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ حقب کسے کہیں گے، حقب ہے، حقب ہے، کتنی مدت کے لیے کہا جاتا ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم لغات میں آپ کو متوجہ کریں گے اس کی طرف. اور یہاں پر سرحد سے ہم آپ کو ترجمہ بتا دے رہے ہیں. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وہ اس میں نہ کوئی ٹھنڈی چیز چکیں گے، وہ اس میں نہ کوئی ٹھنڈی چیز چکیں گے، اور نہ کوئی اور مشروب، اور نہ کوئی اور مشروب سوائے الا حمیما وغساقا، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے پانی اور بہتے پیپ کے، سوائے کھولتے پانی اور بہتے پیپ کے. اور کہا جائے گا کہ چکھو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قیامت کے دن ایک عجیب منظر ہوگا میرے بھائیوں بچوں، ایک عجیب منظر ہوگا. اللہ کے سامنے پوری خلقت ہوں گی، پوری دنیا ہوں گی، اور جزا و سزا کا ماحول ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لو چکھو جی جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہوگا، یہ پورا بدلہ ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا. یہ کیوں ہوگا؟ یہ اتنی سزائیں کیوں ہوں گی؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً وہ لوگ حساب و کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے. بعضوں نے یہاں پر یرجون کا ترجمہ یوقنون سے کیا ہے، تو اس اعتبار سے ترجمہ ہوگا یقیناً وہ لوگ حساب و کتاب کا یقین نہیں رکھتے تھے. اور ظاہری آیت سے، آیت کے لفظ سے جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے یقیناً وہ لوگ حساب و کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے. انہم کانوا لا یرجون حسابا. اور پھر فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا.
اور ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اور انہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اس کے لیے ان کی یہ سزا مقرر ہوئی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔ یعنی کرامن کاتبین کے ذریعے اللہ نے ہمارے اعمال کی، حرکات و سکنات کی ہر چیز کو ریکارڈ کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کیمرے بھی لگا رکھے ہیں ستاروں کے، کہ انسان جہاں جاتا ہے اللہ کی طرف سب ریکارڈ ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان سے ایسا کوئی کلمہ یا جملہ نہیں کہنا چاہیے جو دوسروں کے لیے بھی اور خود اپنی ذات کے لیے بھی پکڑ اور سزا کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اس لیے کہ انسان جب دوسروں کے لیے برا بولے گا تو یقیناً اس کے اندر خود اس کی اپنی برائی بھی چھپی ہوئی ہوں گی۔ اور بچوں یاد رکھو، کوئی انسان یہ دعویٰ ہرگز نہ کرے اور کر بھی نہیں سکتا کہ میں اللہ کی نگاہ سے یا فرشتوں کے لکھنے سے محفوظ ہوں، چھپا ہوا ہوں۔ نہیں، ہر چیز بندے کی انسانی زندگی میں اللہ کی نگاہ میں ہے۔ انسان کا کوئی عمل اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے اور فرشتوں کے لکھنے سے محفوظ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، بچا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے اگر میں آپ کے لیے برا سوچتا ہوں تو یقیناً میرے متعلق برا سوچنے والے بھی ہوں گے۔ اس لیے انسان کو اپنی معاشرتی، عائلی اور گھریلو زندگی میں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کی رعایت کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس چکھو مزہ، فَذُوقُوا پس چکھو مزہ، ہم تمہاری سزائیں بڑھائیں گے، ہم تمہاری سزائیں بڑھائیں گے۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ لفظی ترجمہ ہوگا کہ ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب، یعنی ہم تمہاری سزائیں ہی بڑھاتے چلے جائیں گے، اور پھر وہاں پر سزا کے اعتبار سے کوئی تخفیف یا کمی نہیں ہوگی، اللہ یہ کہ اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے کسی کو معاف کرنا چاہے، کسی کی سزا کم کرنا چاہے تو اللہ کی طرف کا معاملہ ہے، ورنہ نظام اور ضابطے اور اللہ کے دستور کے مطابق جس کے لیے اللہ نے جو سزا مقرر کی ہو اس میں تخفیف اور کمی نہیں ہوں گی۔ یہ چند آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر ہم اگلی مجلس میں یعنی کہ 90 درس میں انشاءاللہ ہم حل لغات بھی پیش کریں گے، وجہ ترجمہ بھی پیش کریں گے، اور آئندہ کے آیتوں کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آج کے مجلس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔